في قصة ابن آدم عليه السلام وما فيها من العبر سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك وتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. وطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن حسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج بن جريج قال أخبرني ابن خصيم قال أقبلت مع سعيد بن جبير فحدثني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نهى أن تنكح المرأة أخاها توأمها وَأَمَرَ أَن يَنكِحَ غَيْرَهُ مِنْ إِخْوَتِهَا. انہوں نے حضرت ابن عباس سے یہ روایت نقل فرمائی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ جس بطن سے لڑکا اور لڑکی ہیں وہ حقیقی بھائی ہیں، وہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے، لیکن دوسرے بطن والوں سے شادی کر سکتے ہیں. وَكَانَ يُولِدُ لَهُ فِي كُلِّ بَطْنٍ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ ہر دفعہ ان کو جاڑے پیدا ہوتے، ایک لڑکا ایک لڑکی. فبینما هم كذلك ولد له امرأة وزیة وولد له اخرى کبیة دمیمہ. اب اللہ کی شان ہے کہ ایک لڑکی اللہ نے ان کو عطا فرمائی تو وہ بڑی خوبصورت تھی، اور ایک لڑکی جو تھی وہ بیچاری بدصورت تھی. فقال خذ دمیمہ انکحنی اختک وانکحک اختی فقال لا انا احق باختی. تو وہ اب کہنے لگا کہ میں تمہاری بہن سے شادی نہیں کروں گا، میں اپنی بہن سے شادی کروں گا جو خوبصورت بھی ہے اور پھر میری وہ سگی بہن بھی ہے، میرا حق ہے. میں نے کہا بھی یہ تو جائز نہیں ہے. فقربا قربانا فتقبل من صاحب القبش ولم يتقبل من صاحب الزرع فقتله. اسناد جيد. اب ان دونوں نے اللہ کے راستے میں خیرات پیش کی، قربانی پیش کی. تو حابیل نے تو ایک بہت ہی خوبصورت دمبا، بڑا ماشاءاللہ سینگوں والا اس نے وہ پیش کیا، اور باقی جو قابیل ہے اس نے کچھ گندم شندم کے اور جو کے سٹے شٹے رکھ دیے. تو اس کی قربانی قبول نہ ہوئی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، تو اس نے پھر اس کو قتل کر دیا. یہ بات جو ہے اسناد جید، اس کی سند بہت اچھی ہے. وحدثنا ابي قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا عباد بن سلمة عبد الله بن عثمان بن خصيم عن سعيد بن جبير بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قوله اذ قربا قربانا
فقربا قربانهما فجاء صاحب الغنم بكبش اعين اقرن ابيض. اب جس کے پاس مال مویشی تھا یعنی حابیل، وہ تو ماشاءاللہ ایک ایسا دمبا لے کے آیا، بڑی بڑی آنکھیں، سینگوں والا، خوبصورت سفید. وصاحب الحرث بصبرة من طعامه، اور جو دوسرا بھائی تھا قابیل کاشتکار تھا، اس نے ایسے مٹھی بھر کے کچھ دانے رکھ لیے. فقبل اللہ الكبش فخذه في الجنة 40 خريفا وهو الكبش الذي ذبحه ابراہیم علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالی نے اس دمبے کی قربانی قبول فرما لی، اور پھر اس دمبے کو زندہ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اٹھا کے جنت میں رکھا. اور فرماتے ہیں کہ یہ وہی دمبا ہے جس کو اللہ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھیجا جب وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے کہ اللہ نے وفدیناہ بذبح عظیم. کہتے ہیں یہ یہی دمبا تھا پر جو ذبح ہوا. وقال ابن جریر حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن المغیرہ ان عبد الله بن عمرو قال ان ابن آدم اللذین قربا قربانا فتقبل من احدهما وتقبل من الاخر كان احدهما صاحب حرث والاخر صاحب غنم. دو بھائی تھے، ایک مال مویشی والا، ایک کھیتی باڑی والا. وانهما امرا يقربا قربانا وان صاحب الغنم قرب اكرم غنمه واسمنها واحسنها طيبة بها نفسه. تو اس نے تو اپنے مال سے موٹا تازہ اور بہترین جانور پیش کیا. وَأَنَّ صَاحِبَ الْأَرْضِ قَرَّبَ أَشَرَّ حَرَسِهِ الْكَوْدَنْ وَالزَّبَانِ غَيْرَ طَيِّبَةٍ طِيبَةً بِهَا نَفْسَهُ. اور جو زراعت والا تھا اس نے بالکل بیکار قسم کے کچھ سٹے وٹے پیش کیے، اور اس کا دل بھی خوش نہیں تھا. یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ جب آدمی کو صدقہ کرے، خیرات کرے، تو دل کی خوشی سے، دل سے خوش ہو کے کرے کہ میں اللہ کے راستے میں یہ چیز کر رہا ہوں. وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَقَبَّلَ قُرْبَانَ صَاحِبِ الْغَنَمِ. اب اللہ تبارک و تعالی نے مویشی والے کی قربانی قبول کر لی. وَلَمْ يَتَقَبَّلْ قُرْبَانَ صَاحِبِ الْحَرَثِ وَكَانَ مِنْ قِصَّةِ مَا بَاكَسَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ. یہ واقعہ ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے. قال وَأَيْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ الْمَقْتُولَ شَدَّ الرَّجُلَيْنِ وَلَكِنْ مَنَعَهُ التَّحَرُّجَ أَنْ يَبْسُطَ يَدَهُ إِلَىٰ أَخِيهِ. اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم ہے جو نے واقعہ بیان کیا کہ حضرت آدم کا بیٹا جو تھا نا حابیل، وہ بڑا طاقتور آدمی تھا. وہ تو دو آدمیوں کو بھی یعنی ہرا سکتا تھا، لیکن اس کو اللہ کے خوف نے روکا کہ بھئی میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں کبھی زیادتی نہیں کروں گا. اور کمال بھی یہی ہوتا ہے کہ احسن لمن اساء الیک، تم اس سے احسان کرو جو تم سے برائی کرے. سل من قطعک، تم اس سے صلہ رحمی کرو جو تجھ سے قطع رحمی کرے. واعف عمن ظلمک، اور اس کو معاف کرو جس نے تم پہ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے. ورنہ تو کیا بات ہوئی ہے، من ترا حاجی بگو یم تو برا حاجی بگو. تم نے مجھے کہا مولانا صاحب تو میں نے بھی کہا حاجی صاحب، یہ تو کوئی بڑی بات ہے. بات تو یہ ہے کہ وہ گالیاں دیتے ہوں اور اللہ کا پیغمبر دعائیں کرتا ہو کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، کہ یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے. جانتے نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے پیغمبر کا شان کیا ہوتا. فرماتے وہ قال اسماعیل ابن رافع المدنی القاص بلغنی ان ابن آدم لما امر بالقربان كان احدهما صاحب غنم وكان انتج له حمل في غنمه فاحبه حتى كان يسر بالليل. اس کے بعد ایک دمبا تھا، وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا، رات کو بھی اس کو اٹھا کے پھرتا تھا. وَكَانَ يَحْمِلُهُ عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ حُبِّهِ، اور اس کو ہمیشہ پشت پہ اٹھا کے رکھتا کہ اس کو چلنا بھی نہ پڑے، میں اس کو اٹھا کے رکھوں. حَتَّى لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهُ فَلَمَّا أُمِرَ بِالْقُرْبَانِ قَرَّبَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَبِلَهُ اللَّهُ عَنْهُ فَمَا زَالَ يَرْتَعُ فِي الْجَنَّةِ حَتَّى فَدَا بِهِ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. تو جب اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا کہ تم قربانی کرو اللہ کے راستے میں،
تو اس نے وہی جو محبوب ترین اس کا دمبا تھا نا، اسی کو اللہ کے راستے میں پیش کیا اور اونچی جگہ پہ رکھ دیا، تو اللہ نے اس کو اٹھا کے جنت میں رکھا اور وہ جنت میں چرتا رہا حتیٰ کہ حضرت اسماعیل کے بدلے میں اس کو ذبح کیا گیا۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا انصاري قال حدثنا قاسم بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن علي بن الحسين قال آدم عليه السلام لهابيل وقابيل ان ربي عهد الي انه قائل من ذريتي من يقرب القربان فقربا قربانا حتى تقر عيني اذا قبل قربانهما فقربا۔ آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے فرمایا ہے کہ تمہاری اولاد میں سے جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں ان کو کہیں کہ قربان کریں، خیرات کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ تم قربانی دو اور اللہ کرے تمہاری منظور ہو جائے قربانی، تاکہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ فقربا وكان حابيل صاحب غنم فقرب أكولة غنم خير ماله، بہترین قسم کا جانور۔ وقال قابیل صاحب غنم فقرب مشاكة من زريع، بالکل گرے پڑے جو دانے ہوتے ہیں وہ رکھے۔ فانطلق آدم معهما علیہ السلام ومعهما قربان وصعد الجبل فوضع قربان ثم جلسوا ثلاثتهم آدم وهما ينظران الى القربان فبعث الله نارا كان فوقهما دنا منها عنق فاتمر قربان هابيل وترك قربان قابيل فانصرفوا۔ اس کے بعد وہ تینوں حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کے دونوں بیٹے اس مقام پہ آئے جہاں وہ قربانی رکھی گئی تھی، انتظار کرتے رہے، دیکھا کہ آگ اتری اور اس آگ میں سے ایک گردن نکلی جس نے حابیل کے دمبے کو اٹھایا اور چلی گئی، اور قابیل کی جو قربانی تھی وہ پڑی رہی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ قربانی جو ہے قبول ہو گئی ہے۔ وعلم آدم ان قابیل مسکوت ہے وقال میں نے کہا قابیل رد علیک قربانک۔ آدم علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس کا بیٹا جو ہے قابیل یہ حابیل پر بغض رکھتا ہے، تو انہوں نے اس کو سمجھایا کہ تمہاری کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ فقال قابیل احببتہ فصلیت علی قربانی قربانی۔ کہنے کہ ہاں اصل وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے لیے دعا کی ہے، اس لیے اس کی قربانی قبول ہو گئی اور میری قربانی جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی۔ فقال قابیل لحابیل اقتلنک واستریح منک، قابیل نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا تاکہ جان چھوٹے میری تم سے۔ دعا لک ابوک فصلی علی قربانک وتقبل منک وکان یتوعدہ بالقتل۔ کہنے لگا تمہارے لیے تو تمہارے والد نے دعا کی، اس لیے تمہاری قربانی جو ہے وہ قبول ہو گئی، میرے لیے انہوں نے دعا نہیں کی ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں قتل کروں گا۔ اذا ان احتبس حابیل ذات عشیۃ فی غنمہ فقال آدم یا قابیل این اخوک۔ تو حابیل نہیں آئے تو آپ نے پوچھا قابیل سے بھائی کہاں ہے؟ قال وبعثتنی لہ راعیا، انہوں نے کہا میں اس کا رکھوالا ہوں، مجھے کیا پتا کہاں ہے؟ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ فقال آدم ویلک یا قابیل انطلق فانطلب اخاک۔ فقال قابیل فی نفسه الليلة اقتله فأخذ معه حديدة فاستقبله منقلب فقال یا حابیل تقبل قربانک ورد علی قربانی لا اقتلنک۔ تو اب اس نے کہا کہ اچھا موقع ہے کہ آج حابیل بھی گم ہے اور آدم علیہ السلام بھی تلاش کر رہے ہیں، تو آج مجھے موقع ملے گا تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ تو اس نے اپنا چھری وغیرہ اٹھائی اور وہاں جو ہے وہ پہنچ گیا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو تمہاری قربانی قبول ہوئی، میری نہیں ہوئی، میں تمہیں قتل کروں گا۔ فقال حابیل قربت اطیب مالی وقربت انت اخبث مالک۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے میں نے اللہ کے راستے میں بہترین چیز پیش کی، تم نے گندی چیزیں پیش کی، تو کیسے قبول ہوتی؟ واللہ لا يقبل الا الطیب، اللہ تو پاکیزہ اور اچھی چیز قبول فرماتے ہیں۔ انما يتقبل
اللہ من المتقین، اور اللہ تبارک و تعالی متقین سے، اب ڈرنے والوں سے ان کی چیزیں، ان کی دعائیں، ان کی خیراتیں کرو۔ فلما قال غضب قابیل فرفع الحديدة وضربه بها وقال ويلك يا قابیل۔ اب قابیل غصے میں آیا اور اس نے اسی لوہے کی اس سے حملہ کیا، تو اس نے کہا تمہیں ہلاکت ہو، کیا کر رہے ہو؟ این انت من اللہ کیف یجزیک بعملک، کہ اچھا آج مجھے قتل کر دو گے تو کل خدا کے سامنے کیا جواب دو گے؟ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے۔ فتراه في هوبة من الأرض وحشى عليه شيئا من التراب، اس نے یہ کیا کہ بھائی کو قتل کرنے کے بعد ایک گڑھے میں پھینک دیا اور کچھ اوپر اس کے مٹی ڈال دی، اس روایت میں یہ ہے۔ وروى محمد بن اسحاق عن بعض اهل العلم بالكتاب الاول ان آدم امر ابنه قابیل ان ينكح اخته توأمة هابیل وامر هابیل ان ينكح اخته توأمة قابیل وسلم ذلك قابیل رضی وابا ذلك قابیل وكره يتكرم عن اخت هابیل ورغب في اخته هابیل، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس سے شادی کرو، تو اس نے کہا نہیں میں نہیں کرتا۔ وقال نحن من ولادة الجنة وهم من ولادة الأرض وأنا أحق بأختي، ويقول بعض الكتاب كان أخت قابيل أحسن الناس فظن بها على أخيه وأرادها نفسي والله أعلم أي ذلك كان۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ لڑکی خوبصورت تھی اس لیے اس نے کہا میں اسی سے شادی کروں گا۔ وقالوا ابو يا بني انها لا تحل لك، کہ تیرے لیے وہ حلال ہی نہیں ہے۔ فابى قابيل قبض قال ابي وقال امه قال ابو يا بني قرب قربان وقال اخوك هابيل قربان فايكما تقبل قربان بها، تم دونوں اللہ کے راستے میں خیرات کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ اس لڑکی سے شادی کرے گا۔ وكان قابيل على بدر الارض وكان هابيل على رعاية الماشية فقرب قابيل قربانا وقرب هابيل ابكار من ابكار غنمه، بالکل بہترین جوان اس نے بکریاں پیش کی، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں اس نے گائے پیش کی۔ فارسل الله نارا بيضاء، سفید قسم کی آگ آئی، فقالت فاکلت قربان هابیل وترکت قربان قابیل، تو اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ وبذلك يقول القربان الى قابله۔ رواه ابن جرير وروى له في انباء قال ان شان ما لم يكن مسكين صدق عليه وانما كان القربان يقربه الرجل وبين ابن آدم قائدان اذ قال۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس دور میں جب کا یہ واقعہ ہے کوئی غریب بھی نہیں تھا، کوئی مسکین بھی نہیں تھا کہ جس کو خیرات دی جائے، جس پہ صدقہ کیا جائے، تو انہوں نے یہ کہا کہ بھی اب ہم کوئی اللہ کے راستے پہ صدقہ کرتے ہیں، تو اب کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے یہ کیا کہ لو قربنا قربانا، کہ ہم کیوں نہ کوئی قربانی اللہ کے راستے میں پیش کریں۔ وَقَانَ الرَّجُلُ إِذَا قَرَّبَ قُرْبَانًا فَرَضِيَهُ، اب اگر آدمی کوئی قربانی کرتا تو جو اللہ نے قبول کرنی تھی آگ آتی تھی اس کو کھا جاتی تھی۔ وَإِن لَّمْ يَكُن رَّضِيَ اللَّهُ خَبَثَ النَّارِ، اور جس کی قربانی منظور نہیں ہوتی تھی آگ اس کو نہیں کھاتی تھی۔ فَقَرَّبَهَا قُرْبَانًا وَكَانَ أَحَدُهُمَا رَاعِيًا وَكَانَ الْآخِرُ رَاسًا وَإِنَّ صَاحِبَ الْغَنَمِ قَرَّبَ خَيْرَ غَنَمِهِ وَأَسْمَنَهَا وقرب الآخر بعد ذره وجاءت النار فنزلت بينهما فأكلت الشاة وتركت الزرع وإن ابن آدم قال يا أخي تمشي في النار كذلك وأنك قربت قربانا فتقبل منك الداعية فلا والله لا ينظر الناس إلي وأنت خير مني فقال لا أقتلنك۔ اس نے کہا اچھا اب تم لوگوں میں چلو گے پھرو گے اور لوگ کہیں گے دیکھو اس کی قربانی قبول ہوگی اس کی نہیں ہوئی، تو مجھے تانا دیں گے لہٰذا میں تمہیں چھوڑوں گا ہی نہیں کہ تم لوگوں کے سامنے جا سکو، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔
فقال له اخوه ما ذنبی، اللہ کے بندے میرا کیا گناہ ہے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ انما يتقبل الله من المتقین، رواه ابن ماجہ ان تقریب القربان کان لا عن سبب ولا عن تضارع في امرات كما تقدم عن جماعت ممن تقدم ذکرهم وظاہر القرآن۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ قربانی کسی عورت کے لیے نہیں تھی، بلکہ انہوں نے خود خواہش کی تھی کہ ہم اللہ کے راستے میں کوئی چیز پیش کریں۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين، فالسياق يقتضي انه انما غضب عليه وحسده بقبول قربانه دونه، یعنی اس کی قربانی قبول ہو گئی تو وہ حسد میں مبتلا ہوا اور حسد کی وجہ سے وہ اس آگ میں پڑا۔ ثم المشہور عند الجمہور الذي قرب الشاة هو حابیل، کہتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک یہ بات ہے کہ جس کی قربانی قبول ہوئی اس کا نام حابیل تھا۔ وَأَنَّ الَّذِي قَرَّبَ الطَّعَامَ هُوَ قابیل، اور جس نے کچھ دانے وانے رکھے تھے خیرات کے لیے وہ قابیل تھا۔ حتى قال بعض انها الكبش الذي فدى به الذبيح هو مناسب الله اعلم ولم يتقبل من قابيل، كذلك نص عليه غير واحد من السلف والخلف وهو المشهور عن مجاهد ايضا، لكن نبي جن قال الذي قرب الزرع قابيل وهو المتقبل منه وهذا خلاف المشهور علم يعبد الله اعلم۔ تو اب جمہور کی رائے جو ہے وہ یہی ہے کہ ان لڑکوں کا نام حابیل اور قابیل تھا، تو حابیل نے یعنی بڑا پیارا اچھا دمبا پیش کیا تو اور قابیل نے ایسے چند دانے رکھے، اللہ نے اس کی حابیل کی قربانی کو قبول فرما لیا۔ انما يتقبل الله من المتقین کا کیا معنی یعنی اے ممن اتقى الله في فعله ذلك، یعنی جو آدمی اپنے اس کام میں اللہ سے ڈرے اور خالص اللہ کے لیے کرے اللہ اس کے کام کو قبول کرتے ہیں۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابراهيم بن العلاء بن زيد حدثنا اسماعيل قال صفوان بن عمرو عن تميم يعني ابن مالك المكري قال سمعت ابا الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول لئن استيقن ان الله تقبل لي صلاة واحدة احب الي من الدنيا وما فيها ان الله يقول ما تقبل الله المتقين۔ حضرت ابو الدرداء صحابی ہیں حضور پاک کے، وہ فرماتے تھے اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ تمہاری ایک نماز جو ہے یہ قبول ہو گئی ہے تو ساری دنیا کی نعمتیں مجھے مل جائیں اس سے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنا اس سے خوشی ہوگی، کیونکہ اللہ کا قرآن میں فیصلہ ہے کہ اللہ عمل اسی کا قبول فرماتے ہیں جو متقی ہو، تو اس سے ثابت ہو جائے گا میں بھی متقین میں شامل ہوں۔ تو یہ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ خیرات کرتے ہیں 1000 ریال کے بجائے 100 ریال کریں، 100 ریال کے بجائے 10 ریال کریں، لیکن خالص حلال، وہ اللہ کے یہاں بڑی قیمت رکھتے ہیں۔ اگر 1,00,000 ریال سودی رقم کا یا مشکوک رقم کا یا مشتبہ رقم کا مال ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، ڈھیلے کا بھی فائدہ نہیں، کیونکہ حرام جو ہے نا جی یہ ایسی خبیث شے ہے، یہ بڑا اثر ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں نا کہ مثلا ایک بڑا مٹکا ہو جس میں 10 کلو دودھ رکھا ہوا ہے، اگر اس میں 10 تولے پیشاب ڈال دو تو سارا پلید ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو حرام بڑی بری چیز، حرام آیا اور بندہ گیا۔ یہ نہ سوچا کریں وہ جی دیکھو کافر وہ تو خدا کو بھی نہیں مانتے، رسول کو بھی نہیں مانتے، مزے کر رہے ہیں، ان پر تو کچھ نہیں ہوتا، وہ تو جہنمی ہیں، ان کو تو عذاب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے لیے تو فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ اصحاب النار ہیں، حقت علیہم کلمۃ ربک، لہذا ان سے دلیل نہیں پکڑنی چاہیے۔
تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک نماز پڑھیں، یعنی معنی یہ ہے فرض تو فرض ہے نا، اگر نوافل میں 2 رکعت پڑھیں لیکن خالص خشوع کے ساتھ۔ اچھا، اب خشوع کیسے پیدا ہو؟ بھئی نماز میں خشوع کیسے پیدا؟ اس کا طریقہ ہے، اس کا طریقہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تمہارا لباس پاک ہو، بدن پاک ہو، وضو بڑے آرام سے سنت کے مطابق کریں۔ اس کے بعد جب آپ نماز کے لیے آئے تو دل میں تصور کریں کہ ابھی موت کا کوئی پتہ نہیں، ابھی آ جائے، رات آ جائے، کل آ جائے، ہو سکتا ہے میری آخری نماز ہو، پھر اللہ کے دربار میں جانا ہے، وہاں حساب کتاب ہو۔ یہ سب سے پہلے یہ تصورات بنائیں اپنے، تاکہ وہ غلط خیالات جو ہے وہ دور ہو جائیں۔ اور پھر جب اللہ اکبر کہیں تو ان لفظوں پہ غور کریں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کے بعد آپ نے کہا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ایک ایک لفظ پہ غور کریں کہ میں کیا کہہ رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، آپ امام کے پیچھے ہیں تو امام جو پڑھ رہا ہے اس پہ غور کریں کہ جو وہ آیات پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں، ایک ایک لفظ پہ غور کریں کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں۔ پھر جب امام صاحب نے فرمایا اللہ اکبر تو پھر آپ بھی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں اور یہ انگلیاں کھلی ہوں جس سے اپنے گھٹنوں کو پکڑیں، اور آپ کی نظر جو ہے وہ پاؤں والی جگہ پہ ہو، اور جو لفظ کہہ رہے ہوں اس میں غور کریں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اب کھڑے ہوں گے سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، ایک ایک لفظ پہ غور کریں۔ یہ 5-8 دن تو آپ کو فکر ہوگا، لیکن اس کے بعد جب یہ توجہ کی عادت ہو جائے گی کوئی غلط خیال آئے گا ہی نہیں۔ بیک وقت تو 2 خیال نہیں ہو سکتے نا، ایک خیال ہوگا نا۔ تو جب آپ کا خیال قرآن کی طرف لگ گیا، اللہ کے ذکر میں لگ گیا، اللہ کے کلمات میں لگ گیا، دوسرا خیال آ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ 5-8-10 دن جو ہے مشق کر لیں تو اس کے بعد انشاءاللہ نماز میں خشوع پیدا ہو جائے گا۔ سجدے میں جائیں تو آنکھیں بند نہ کریں، آنکھیں کھلی رکھیں اور نظر ناک کی طرف ہو، اور پھر جب تشہد میں بیٹھے تو گود میں نظر ہو، اور ہاتھ تمہارے پورے بند ہوں اور لٹکے بھی نہیں، اوپر رکھے ہوئے ہوں۔ اور پھر جب آپ کہیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو لا الہ پہ نفی کریں گے، الا اللہ پہ اس بات کریں گے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک ایک لفظ پہ غور کریں تو انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے 1 ہفتے میں آپ کی نماز صحیح نماز بن جائے، جس کو نماز کہتے ہیں۔ اور روزانہ کم از کم اللہ کے قرآن کو ہر حال میں پڑھے ہوئے ہیں تو الحمدللہ، پڑھا ہوا نہ بھی ہو تو قرآن دیکھ لیا کرو، کھول کے دیکھ لیا۔ پڑھا ہوا ہے تو سبحان اللہ، پھر اس کو چاہیے کہ قرآن پڑھیں، 1 رکوع پڑھ لے، آدھا رکوع پڑھ لے، 4 آیتیں پڑھ لے، لیکن دیکھ کے پڑھیں۔ اور اسی طرح جو ذکر ہے نا اللہ کا، وہ جب بھی آپ کریں تنہائی میں بیٹھ کے جہاں کوئی نہ ہو، یقین ہو کہ میرا مولا دیکھ رہا ہے کہ دیکھو میرا بندہ اندھیرے میں بیٹھا ہے، گھر چھوڑ کے، بیوی چھوڑ کے، بچے چھوڑ کے، دوست چھوڑ کے بالکل تنہا بیٹھا ہے، اور اس وقت بھی میرا ذکر کر رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں فذکرونی اذکرکم، کہ جب تم مجھے یاد کرتے ہو تو میں بھی تمہیں یاد کرتا ہوں۔ کیا مانا؟ میں تمہاری بگڑی بنا دیتا ہوں۔ تو اس طرح آپ قرآن پڑھیں، اس طرح آپ نماز پڑھیں،
اور سب سے جو افضل طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرے. میرے دوست تھے، فوت ہو گئے، عبد العزیز اطر جی، ہمارے علاقے کے بھی تھے اصل میں، اور دوست بھی تھے. ہم نے یہاں بہت ہی اکٹھا وقت گزارا ہے. تو ہم جب آتے تھے نماز کے لیے، مغرب کے لیے، تو اس کا دکان بالکل قریب ہوتا، سوق صغیر میں عطر کی دکان، تو وہاں 5-10 منٹ بیٹھ جاتے. پھر عشاء کے بعد بھی وہاں ہم جا کے بیٹھ جاتے. تو وہ ہمیں بڑی اچھی، بڑی خوبصورت، بہترین قسم کی چائے بناتے تھے. اور اسی طرح کبھی کبھی صبح کی نماز کے فوراً بعد بھی ہم وہاں چلے جاتے تھے اور پھر اکٹھے بیٹھ کے ناشتہ بھی کر. بہت ہی اچھا آدمی تھا، اللہ اس کی قبر پہ رحمت فرمائے. تو اس نے مجھے خود بتایا، اس نے کہا کہ ایک دفعہ اتفاق ہوا کہ مجھے کسی نے کہا کہ حضرت شیخ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے ہیں اور اس وقت فلاں مکان پہ ہیں. کہتے میں نے نام بڑا سنا تھا، مجھے بھی شوق تھا. میں نے ٹیکسی پکڑی، گاڑی پکڑی اور سیدھا اس مکان پہ پہنچا. حضرت موجود تھے، حضرت سے ملاقات ہوئی. پوچھا کون ہو بھائی؟ میں نے بتایا جی میں یہاں رہتا ہوں، عطر کی دکان کرتا ہوں، میرے بھائی استاد ہے، بچے میرے پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی، نماز کھڑی. وہ کہتے ہیں یقین کریں مکی صاحب، میری زندگی کی وہ پہلی نماز ہے کہ جس میں مجھے کوئی غلط خیال نہیں آیا. ایک اللہ والے کے پیچھے نماز پڑھنے کا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ شاید اتفاق ہو گیا ہو، میں بیٹھ گیا. پھر عشاء کی نماز بھی میں نے ان کے پیچھے پڑھی اور میں نے کوشش کی کہ خیالات آئیں، لیکن کوئی خیال نہیں آیا. بالکل صحیح نماز. تو اس لیے اللہ والوں کی صحبت میں بھی بڑی اصلاح ہوتی ہے. ایک قاعدہ ہے، یعنی اس کی مثال لکھی ہے بزرگوں نے. اب دیکھو نا، یہ لائٹ جل رہی ہے، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، روشنی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ والوں کے دل میں بھی نور ایمان کی ایک روشنی ہوتی ہے. جب آپ ان کے قریب بیٹھتے ہیں، صاف بات ہے، بھروسے روشنی کا اثر تو آپ پہ آئے گا نا، آپ دیکھیں نہ دیکھیں. کیونکہ ایمان جو ہے یہ نور ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. کفر جو ہے یہ اندھیرے ہیں، ایمان جو ہے یہ نور ہے. اور جتنے اللہ والے جب اکٹھے ہوں گے، جتنا نور زیادہ ہوگا، روشنی زیادہ ہوگی. اس لیے اس کا اثر ہوتا ہے. میں خود اس جگہ گیا ہوں، اس جگہ کا نام بلیک پول ہے، انگلینڈ میں. تو میرے جو دوست تھے جو گاڑی چلا رہے تھے، بہت ہی اللہ والا آدمی ہے، بڑا ہی ماشاءاللہ. تو میں ان کو ہمیشہ تکلیف دیتا ہوں. جب میں انگلینڈ، اب تو خیر نہیں جاتا، 8-10 سال ہو گئے، تو جب بھی میں انگلینڈ جاتا تھا میں اس کو ضرور کہتا کہ بھائی آپ نے ہر حال میں آنا ہے. اور غریب آدمی ہے، وہ مزدوری کرتا ہے، لیکن خود اللہ والا بندہ ہے، بہترین گاڑی چلاتا ہے. اور پھر اس کو پورے انگلینڈ کا ایک ایک سڑک جو ہے نا ایسے یاد ہے جیسے پٹواری کو زمین یاد ہوتی ہے. وہ پہلے ٹرک چلاتا تھا، لوگوں کا سامان لوڈ ان لوڈ کرتا تھا، رستے یاد ہو گئے. اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ہماری کوئی نماز بغیر مسجد کے نہیں، ہر حال میں وہ ہمیں مسجد پہنچا دیتا تھا کہ جی اب ظہر کا وقت ہو گیا، حضرت آگے مسجد آنے والی ہے، وہاں جا کے جماعت سے پڑھتے ہیں. اتنا اس کو حفظ ہو گیا تھا مساجد کا. تو اسی علاقے میں انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں کچھ آدمی آئے تبلیغ کے، 3 یا 4 یا 5 اللہ عالم. شدید سردی، اللہ معاف کرے، انگلینڈ کی سردی جو تحت صفر ہوتی ہے، نقطہ ان جماعت سے بھی نیچے ہوتی. اب اس علاقے میں نہ تو کوئی مسجد، نہ کوئی مسلمان. شام ہو گئی، وہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے
کہ بھئی اب تو کوئی حل نہیں ہے، اب تو امیر صاحب اجازت دیں تو پھر ہم کوئی نہ کوئی ہوٹل میں ٹھہرے، اور کوئی حل ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہی بات سوچتے جا رہے تھے تو آگے گرجا تھا، گرجے سے پادری نکلا، اس نے دیکھا کہ کون ہے پگڑی والے، انہوں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھی ہم مسافر ہیں، اللہ کے دین کے لیے نکلے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، اور جگہ ہمیں رہنے کی نہیں ملی ہے تو ہم کوئی ہوٹل ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا دیکھو بس میں تمہیں اپنے گرجے میں ٹھہرنے کی اجازت دے سکتا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ تم اپنے دین کی تبلیغ کے لیے نکلے ہوئے ہو، لیکن میرے گرجے میں کوئی تم تقریر نہیں کرو گے، کوئی تبلیغ نہیں کرو گے، کوئی اپنی تعلیم نہیں کرو گے، کوئی کسی کو دعوت نہیں دو گے، بس آرام سے رات گزارو اور اس کے بعد چل جاؤ۔ ہم نے کہا جی ہمیں منظور ہے، مطلب مر جائیں گے سردی سے۔ تو اس نے آ کے ہمیں وہ گرجا کھولا اور اس کے ساتھ بڑا بہترین اس کی عبادت گاہ بھی تھی، گیسٹ ہاؤس بھی تھا، کمرہ بھی تھا، سینٹرلی ہیٹڈ سارا انتظام۔ اس نے کہا بھی یہ دیکھو یہ کمرہ ہے، یہ فریج میں ہر چیز پڑی ہے اور تمہیں اجازت ہے چائے بناؤ، کھانا بناؤ، کچھ بناؤ، تمہاری اجازت ہے۔ تو اب میں جا رہا ہوں، یہ چابی ہے باہر کی، اور میں کل آؤں گا تو پھر 10 بجے آؤں گا، اور اگر میں لیٹ ہو جاؤں تو اسے جگہ بتا دی گئی، لاک کرنے کے بعد یہ چابی فلاں جگہ رکھ دے۔ میں نے کہا ٹھیک۔ انہوں نے کھانا وانا تو اپنے ساتھ تھا ان کے، اس کی کسی چیز کو نہیں چھیڑا، اپنا کھانا تھا ساتھ، ان کے تھرماسوں میں چائے وائے بھی تھی۔ تو اب امیر نے کہا کہ بھائی اب تبلیغ تو بند ہے، ہم آپس میں بیٹھ کے بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم نہیں کریں گے بات، تعلیم نہیں کریں گے، کتاب نہیں پڑھیں گے، تو اب آرام کریں۔ تہجد کا وقت جب ہوا تو ہم سب نے وضو کیا، اور جب تہجد پڑھنے لگے تو امیر صاحب نے کہا کہ بھی اللہ سے سارے بس رو رو کے گر گرا کے اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ اس بندے کو اتنا خیال تو تھا نا کہ ہمیں رہنے کے لیے دروازہ کھول دیا، اب تو قادر ہے اس کے بھی ایمان کا دروازہ کھول دے۔ وہ کہتے ہیں ہم رو رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور گڑ گڑا رہے ہیں، اور پھر ہم جتنا یاد تھا وہاں قرآن شریف تو تھا نہیں وہ پڑھ رہے ہیں، اور پھر ہم اشراق تک بیٹھے رہے، اشراق کی نماز پڑھی، اس سنتوں میں بھی ہم رو رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ وہ آدمی آ گیا ٹائم پہ، اس نے کہا میں رات بھی آیا تھا، میرے پاس دوسری ڈپلیکیٹ چابی بھی ہے، میں نے دیکھا تھا آپ لوگوں نے واقعی زبان اپنے وعدے میں قائم رہے، لیکن آپ یہ نماز میں میرے لیے نماز کے بعد جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے تو آپ میرا نام لے رہے تھے کہ اللہ اس پادری کا اور اس پادری کا، میرے لیے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ اس بیچارے نے ہمارے لیے اپنے گرجے کا دروازہ کھولا، مہمان خانے کا دروازہ کھولا ہے، تو آپ بھی تو قادر ہیں کہ اس کے دل کا دروازہ ایمان کے لیے کھول دیں۔ تو اس نے کہا بات سنو، بتانا کسی کو نہیں، اللہ نے میرا دروازہ کھول دیا، میں غسل کر کے آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا۔ کہتے ہیں انہوں نے کلمہ پڑھایا، اس نے کہا اب بالکل اس بات کو بالکل پی جانا، کسی کے آگے یہ نہ کہنا کہ فلاں پادری مسلمان ہو گیا اور ہم نے بزرگی دکھلائی ہے، بالکل اس بات کو بھول جاؤ۔ وہ کہتے ہیں جی ہم کیوں کہیں؟ وہ جناب صبح چلے گئے وہاں سے، کہتے ہیں اللہ کی شان یہ ہے کہ اس نے ایڈریس وغیرہ لے لیے تھے، نمبر بھی لے لیے تھے، بعد میں رابطے بھی رہا۔ اگلے سال جب ہم وہاں گئے تو وہ گرجے کو مسجد میں بدل چکا تھا اور سینکڑوں مسلمان ہو چکے، اور انہوں نے کہا اب سب سے بڑا مرکز ہمارا وہی ہے۔ تو جب آدمی اللہ کے آگے روتا ہے نا جی، گڑ گڑاتا ہے، مانگتا ہے، اس کا تو وعدہ ہے نا مانگو۔ اب اگر ہم
گندے منہ سے مانگیں، ایمان سے کہو، آپس میں بیٹھے ہیں، تمہاری بے انتہا پیاری بیوی ہو جس سے تمہاری یعنی بالکل جان چھڑکتی ہو، تم بھی جان چھڑکتے ہو، اگر تمہارے گردن پہ یا منہ میں کوئی بدبو لگی ہوئی ہے تمہارے قریب آئے گی؟ یا اس کو کوئی بدبو لگی ہوئی ہو، ایام حیض تو آپ کہتے ہیں اچھی طرح کپڑے سے کپڑا باندھو، تم دوسرے بستر پہ سو جانا کیونکہ خون کی بو آئے گی، مجھے نیند نہیں آئے گی۔ تو اللہ فرماتا ہے تمہیں بدبو اور گندگی پسند نہیں ہے، مجھے پسند ہے کہ تم زبانیں بھی گندی، عمل بھی گندے، مال بھی گندا، پینا بھی گندا، پہننا بھی گندا، پھر مجھ سے کہو اللہ یا اللہ تو کیا ہوگا؟ اسی لیے حدیث ہے حضور اللہ کی کہ ماکلو کا حرام و ملبسو کا حرام و مطعمو کا حرام وغذی من الحرام فیقول یا رب یا رب یا رب انا یستجاب له۔ حضور نے فرمایا کھانا حرام سے، کپڑے حرام کے، بدن حرام سے پلا ہے، پھر کہتے یا اللہ یا اللہ یا رب، کہاں سے دعا قبول ہو؟ خدا کے بندے کیا بات ہے یار، اتنا آدمی، ہم لاکھوں آدمی دعائیں کرتے ہیں، عرفات میں کرتے ہیں، مزدلفہ میں کرتے ہیں، مینا میں کرتے ہیں، مکہ مکرمہ میں کرتے ہیں، مدینہ منورہ میں کرتے ہیں، آخر کیا بات ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ کیا بات ہے؟ مسلمان کٹ رہا ہے، ان کے بچوں کو ان کے سامنے کاٹا جاتا ہے، ان کی بیٹیوں کی عصمت دری 10 فوجی زنا کرتے ہیں ماں باپ کو سامنے کھڑا کر کے، اور اگر وہ بیچارے بغیر سے آنکھیں بند کریں تو ان کو مارا جائے، آنکھیں کھولو دیکھو کیا ہو رہا ہے، کیا ہو گیا آخر، کیا ہو گیا ہے آخر، کیوں ہم اتنے گر گئے ہیں؟ صاف بات ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ آج بھی سندھ میں چلے جائیں آپ، امروڈ شریف علاقہ ہے، مشہور جگہ ہے، وہاں حضرت تاج محمد امروڈی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، بہت بڑے موحد، بہت بڑے عالم، اللہ والے آدمی تھے، ان کی مسجد تھی، انگریزوں کا دور ہے، انگریزوں کا دور ہے، انہوں نے سڑک بنانی تھی، وہ مسجد سڑک پہ آ گئی، ان کو ڈپٹی کلیکٹر نے نوٹس بھیجا کہ حضرت یہ مسجد جو ہے ہمارے، ہم نے نہر کھودنی ہے، یہ نہر کے اندر آتی ہے نقشے میں، آپ مہربانی کر کے اس مسجد کو خالی کریں، یہ حجرے بھی خالی کریں کیونکہ ہم نے توڑنا ہے، یہاں نہر بنانی ہے ہم نے۔ تو حضرت کو ملا ہوا انگریزی میں تھا، میں پڑھو کیا ہے بھائی، انہوں نے پڑھ کے سنایا کسی مرید نے، تو انہوں نے کہا اس بھولو کو، وہ انگریز کو بھولو کہتے تھے بندہ، تو کہنا بھولو کو جا کے کہہ دو کہ فقیر نہیں خالی کرتا مسجد۔ انگریز کا زمانہ تھا، لا اینڈ آرڈر تھا، آج کی طرح تو نہیں تھا کہ گارنٹی نہیں کو پوچھتا ہی نہیں، وہ تو جناب ان کی کوئی بات نہ مانے تو وہ تو ہلا دیتے تھے علاقے کو۔ اس کو پتہ لگا، اس نے آدمی بھیجے پڑھے لکھے معقول، اس نے کہا جا کے مولوی کو سمجھاؤ کیا ہو گیا اس کو، دماغ خراب ہو گیا اس کو بتاؤ۔ انہوں نے کہا بس اس کو کہو میں نے یہ جگہ خالی نہیں کرنی۔ آخر وہ کلیکٹر خود آ گیا اور اس نے آرڈر کر دیا، ہر طرف پولیس لگ گئی، آپ نے بھی اپنے مرید شریف بلائے ہوئے تھے، کوئی 1500 آدمی اکٹھا ہو گیا، وہ کلیکٹر آیا، اس نے سلام کیا، آپ انگریز تھے لیکن بڑے مہذب دشمن تھا، دانا دشمن تھا، اس نے کہا پیر صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ 2-3 ہزار مرید جو آپ نے کھڑا کیا ہے نا، دیکھا ہے توپ خانے میں نے لگا دیا، ایک گولا آئے گا نا توپ خانے کا یہ اڑ جائیں گے سارے، تو آپ مہربانی کریں ہماری بات مان لیں، ہم آپ کو قانون معاہدہ کر کے دیتے ہیں کہ اس مسجد سے زیادہ بہتر جگہ ہم دیں گے آپ کو یہاں، اور مسجد بنا کے دیں گے۔ آپ نے فرمایا بولو بات یہ ہے کہ میں نہیں خالی کرتا۔ اس نے کہا حضرت کیسے مقابلہ کرو گے؟
آپ نے فرمایا دیکھ مانجو دادزی بندوق کا میرے ہاتھ میں یہ 10 فائر کرنے والی بندوق ہے. اس نے کہا کہاں ہے؟ اور ایسی شرح کی حضرت نے اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی، نور ختم. سمجھ گیا. اس نے کہا میں نے غلط آدمی کو چھیڑا ہے. انگریز سمجھدار تو تھا نا، دشمن تھا لیکن دادا تھا. اور نے کہا عزیز جی معاف کر دیں اس. اور نے کہا حضرت معاف کر دیں، میرے بس میں نہیں ہے، لیکن میں اپنی ہائر اتھارٹی کو لکھوں گا کہ یہ مسجد نہ گرائی جائے، یہاں نہر کو کرب دے دیا جائے، موڑ دے دیا جائے، لیکن مسجد محفوظ رہنی چاہیے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، لیکن مہربانی کریں. آپ نے خادم سے کہا اپنے سے کہ میرے سرمے سے سلائی لے کے اس کو ایک ایک سلائی ڈالو آنکھ میں. تو وہ سرمے سے سلائی لایا، ادھر پہنی آنکھیں اور سنو. اور اچھا ایسا کرو کہ ایک بسل لے آؤ. تو بسل لے آئے. میں چھری لے آؤ. چھری لے آئے تو ایسے کاٹا بسل کو. پر میں اس بھولو کو جا کے لنگر خانے میں جو بسل پڑے وہ دکھاؤ. وہ گیا جا کے دیکھو سارے جتنے بسل 100 200 400 پڑا تھا سب کی گردنیں اوپر سے کٹی ہوئی ہیں. پھر واپس انہوں نے کہا اگر تم نے فقیر کو چھیڑا نا یہی بیٹھے بیٹھے تیرے وائسرائے تک کی گردنیں کٹ دوں گی. خبردار آئندہ اگر تو نے کسی اللہ والے کو چھیڑا. ہمارا براہ راست اللہ سے تعلق ہوتا ہے، اور جس کی اللہ حفاظت کرے اس کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں دے. اور یہ اللہ کا گھر ہے، میرا گھر ہے. وہ واپس گیا، اس نے اپنی گورنمنٹ کو لکھا اور انہوں نے اس کے لکھے کو مان لیا. وہاں نہر کو قرض دے دیا کہ آج بھی وہ مسجد کھڑی ہے. یہ سندھ میں چلے جائے، بچے بچے کو پتا ہے اس واقعے کو. تو جب اللہ والے اللہ والوں کی صحبت ہو نا جی تو انقلاب آ جاتا. بس دعا یہ کرو کہ کوئی اللہ والا ہمیں مل جائے جس کا صحیح عقیدہ ہو، قرآن و سنت کو ماننے والا ہو، ایک ہاتھ میں قرآن ہو، ایک ہاتھ میں محمد مدنی کا بیان ہو، جس میں کوئی خرافات بدعات کوئی چیزیں نہ ہوں. اس کی ایک لحظے کی صحبت جو ہے نا جی، تو جیسے کہ بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ یک ساتھ صحبت اولیاء، ایک گھڑی تمہیں اگر صحبت نصیب ہو جائے تو تیری نفلوں سے 100 سال کی نفلوں سے بھی بہتر ہے، کیونکہ وہ انقلاب لے آئے گی، بدل جاؤ گے. تو اسی لیے یاد رکھیں علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو جس عالم کے درس میں بیٹھ کے تبدیلی آتی ہے عقیدے میں، جس جماعت کے ساتھ چل کے تبدیلی آتی ہے عمل میں، جس پیر کی صحبت میں بیٹھ کے تبدیلی آتی ہے تیرے اعمال میں، سمجھ لو کہ یہ صحیح لوگ ہیں. اگر وہ پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے تو سمجھ لو کہ جیسے مرشد ہے ویسے مرید ہے. ماشاءاللہ. آذان میں جب رسول اللہ کا نام آتا ہے تو بعض لوگ انگوٹھے چومتے ہیں، بالکل بدعت ہے. سنت یہ ہے کہ حضور کے نام پہ درود شریف پڑھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے جی کہ داڑھی منڈانے والا فاسق ہو، یہ مسئلہ ہے. باقی کعبے میں داخل ہونے کے لیے تو ابو لہب نے اور ابو جہل نے کعبہ نہیں بنایا تھا، وہ داخل نہیں ہوتے تھے. یہ کیا بات ہے؟ جی کعبے میں داخل ہو رہے تھے، داڑھی نہیں تھی لوگوں کی، پھر کیا ہو گیا؟ اس میں کیا مسئلہ ہے کہ داڑھی واجب ہے اور عملاً فرض ہے، اور اس کا پہلے دفعہ منانے والا گناہ صغیرہ کا مرتکب ہے، اور بار بار منانے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ فاسق ہوتا ہے. یہ کوئی دلیل ہوتی ہے جی فلاں ہو جی عرب میں تو حقہ بھی پیتے ہیں، عرب میں تو سگریٹ بھی پیتے ہیں، عرب میں تو داڑھی بھی منڈاتے ہیں، اس میں سود بھی کھاتے ہیں، ہیرا پھیری بھی کرتے ہیں، لوگوں سے ناحق پیسے بھی لیتے ہیں. کیا یہ ہمارا یہی دین ہے؟ ہم نے کلمہ حضور پاک کا پڑھایا، ان کا پڑھایا ہم نے.
کے بعد سر نہیں منڈایا، احرام کھول دیا، لیکن پھر منڈایا کہ نہیں منڈایا؟ اگر بعد میں 1-2 گھنٹے کے بعد منڈا لیا پھر کوئی دم نہیں منڈایا تو سر بھی منڈاؤ اور دم بھی دو۔ اگر 2 آدمی ہیں، دونوں نے عمرہ کیا ہے، دونوں نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، اب ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیریں، بالکل جائز ہے۔ حضور پاک کے والد کہاں دفن ہیں اللہ عالم، کہتے ہیں مدینہ منورہ میں۔ ایک آدمی نے اپنا حج ادا کرنے سے پہلے حج بدل کیا ہے، بالکل ہو جائے گا، افضل یہ ہے کہ پہلے اپنا حج کرتا، لیکن کیا ہے ہو جائے گا۔ ہم آپ کے طلباء ہیں، ہم قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ کر سکتے، اگر آتا ہو تو کرو، آتا ہی نہ ہو تو کیا کرو گے؟ ترجمے والا قرآن شریف کیوں نہ لے لو، اسی ترجمے کو پڑھ کے سناتے رہو لوگوں، تاکہ تم سے ترجمے میں غلطی نہ ہو جائے۔ صرف طالب بننے سے تو کچھ نہیں ہوتا، بات تو یہ ہے کہ صلاحیت کی بات ہوتی ہے۔ ایک طالب ایسا ہوتا ہے جو سن کے بھی یاد کر لیتا ہے، ایک ایسا ہوتا ہے کہ 10 سال پڑھتا رہے، جہاں تھا وہی ہے، اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا۔ تو اس لیے اپنے عقل پہ نہ رہو، بلکہ ترجمے والا قرآن شریف لے لیا، دوستوں میں بیٹھ گئے، قرآن کی آیت پڑھی، پھر ان کو وہی ترجمہ پڑھ کے سنا دیا۔ اور آسان ترین جو تفسیر ہے نا، وہ ہے تفسیر معارف القرآن، اردو میں ہے اور عام فہم ہے، عام زبان میں ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، تو اس میں ترجمہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے، آگے اسی چیز کا بیان بھی ہے، بھی آیت کیوں اتری، کب اتری، کیسے اتری، کیا اس میں، تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے کہ اب آپ جب پڑھیں گے، سنائیں گے لوگوں کو، ترجمہ بھی سنا دیں گے اور ساتھ اس کا قصہ بھی سنا دیں گے، تو انشاءاللہ پھر ایسا ایسا آپ کو تجربہ ہوتا چلا جائے گا۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام اللهم لا تجعلنا من القانتين اللهم لا تردنا عن بابك خائبين اللهم لا تجعلنا من الآيسين اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد